بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو. جب تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے. اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. آپ کے زبان مبارک کے گرہ کو کھول دیا. آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، آپ کا وزیر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی، جو تو نے دعا کی ساری دعاؤں کو میں قبول فرماتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ یہ تو ایک احسان ہے، ابھی ہم نے تم پر کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا جو کرنا تھا. یہاں پہ الہام سے مراد جو ہے خواب میں الہام کرنا ہے، خواب میں بتانا ہے یا دل میں بات کو ڈالنا ہے. اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے مختصر کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک روشنی آئی اس کے سر پہ پڑی جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گیا. فرعون گھبرا کر جاگا، نجومیوں کو بلایا، معبرین کو طلب کیا، پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ نجومیوں نے معبروں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تجھے ختم کر دے گا. فرعون کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اپنی سلطنت کی بڑی فکر اس نے کہا نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری. اس نے کہا جو بھی بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دو. باقاعدہ اس نے جو ہے سپاہی مقرر کیے، جانچ ہوتی تھی ہر عورت کی. بچے جو ہے 4 سال تک قتل کرتے چلے گئے. یعنی لڑکے جتنے ہوتے تھے سارے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، لڑکیاں چھوڑ دی جاتی تھی. 4 سال ہو گئے، لڑکیوں کے بہتات، لڑکا تو ایک بھی نہیں ہے. تو درباریوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون یہ کیا ہے؟ 4 سال سے صرف لڑکے قتل ہو رہے، لڑکیاں زندہ ہیں، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا؟ یہ پھر یا تو کنواری مر جائے گی یا تو ہمارے لڑکوں کو یہ خراب کر دیں گی لڑکیاں.
اس لیے کچھ سوچا جانا ضروری ہے۔ تو فرعون نے تھوڑا سا تخفیف کر دی، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے 3 سال تک سلسلہ چلتا رہا، جو ہے 4 سال پورے 9 سال تک یہ تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا، 9 سال تک۔ اور حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والد محترمہ کے شکم پاک میں تھے، ان کا معاملہ عجیب تھا۔ جیسے اور عورتوں کو گرانی ہوتی ہے، وہ گرانی ان کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جیسے اور عورتوں کے پیڑ پھول جاتے ہیں، ان کا پیڑ جو ہے وہ نہیں پھولا تھا۔ جیسے اور عورتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، ویسے تکلیف ہے ان کو نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ درد ذہ کی بھی تکلیف نہیں ہوئی بچے کے پیدائش کے وقت کی۔ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ روئے بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک غار میں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے آپ کو جنم دیا، جایا کرتی تھی وہیں پہ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ پلایا کرتی تھی۔ لیکن فرعون کے کارندے ہمیشہ ہر چپے چپے کی تلاش میں تھے، فکر تھی کہ کہیں پکڑے نہ جائے، کہیں بچہ جو ہے وہ چھن نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یاد کرو ہم نے تمہارے ماں کو الہام کیا تھا جو الہام کرنا تھا، کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے صندوق بناؤ اس طرح سے، اور اس طرح سے اس کو بنانے کے بعد اس طرح سے اس کو دریا میں ڈالو، پھر اس کو اللہ کے نام اللہ کے کرم پہ اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ایک بڑھئی کو پکڑا جو اگرچہ فرعون کا درباری تھا لیکن فرعون کو جابر و ظالم سمجھتا تھا۔ حزقیل جو ہے ان کا نام تھا، بعض مفسرین نے فرمایا مومن تھے، جو ہے ان سے انہوں نے صندوق جو ہے وہ بنایا، چاروں طرف سے سوراخ تھے، موم سے ان کو بند کیا، روئی جو ہے اس میں بچھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات میں، اور جو ہے جب رات ختم ہونے والی تھی ایسے وقت میں جب کہ سارے لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، وہ سارا کام انہوں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم گداس روئی پہ لٹایا اور جو ہے صندوق کو بند کیا، اور اللہ کا نام لے کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ ان کی بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان سے کہا کہ بچی جاؤ دریا کے کنارے چلتے چلے جانا، دیکھنا یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ وہ بھی ہوشیار تھی، انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ ایک تھیلا لے لیا جس میں لکڑیاں جمع کی جاتے تھے اس زمانے میں، اس طرح کا تھیلا انہوں نے جو ہے اپنے کاندھے پہ رکھا۔ تو کبھی کبھی جو ہے دیکھا کرتی تھی، ہمیشہ دیکھا نہیں کرتی تھی، کنکنیوں سے دیکھا کرتی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو، اور چلتے چلی جاتی تھی صندوق کے ساتھ۔ آپ کیا دیکھتی ہے کہ نہر سے ایک کنارے جو ہے وہ صندوق ہوا، اور ایک نہر پھوٹی ہوئی تھی وہاں پہ چلا، اور چلتے چلتے جو ہے وہاں پہ پہنچا جہاں پہ نہر جو ہے فرعون کے محل سے ہو کے گزرتی تھی۔ اور اتفاق اللہ کی طرف سے دیکھیں، اس وقت جو ہے فرعون اپنی اہلیہ حضرت آسیہ کے ساتھ وہاں باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور نہر جو ہے چل رہی تھی۔ تو فرعون نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے اس کے پاس آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی بہن نے دیکھا کہ ارے یہ تو فرعون کے پاس جا رہا ہے صندوق، دوڑتی ہوئی بھاگی والدہ محترمہ کے پاس، غضب ہو گیا، جس سے ہم بچانا چاہ رہے تھے آخر کار صندوق وہیں پہنچا ہے، فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا یہ تو صندوق۔ تو والدہ محترمہ بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ ان کو وہ الہام کر دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے بتا دی گئی تھی خواب میں۔ فرعون نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فریفتہ ہو گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان کو رکھو، یا تو ہم ان کو بیٹا بنا لیں گے یا تو کوئی اور کام جو ہے ان بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے۔ اب بڑے جو ہے ناز و نعام سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، کہاں پہ؟ فرعون کے پاس ہی ہو رہی ہے، جس بچے کے لیے اس نے 80,000 لڑکے قتل کیے تھے 9 سال میں، 80,000 لڑکے جو ہے اس نے قتل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بے نیاز ہے، کیسی قدرت ہے اس کی۔ جس بچے کے لیے اس نے 80,000 لڑکے قتل کرائے تھے، وہی بچے کی پرورش یہ کر رہا ہے۔ جس کے زوال کا جس بچے کے ذریعے اس کے سلطنت کے زوال کا اس کو خوف تھا، وہ خود جو ہے اس بچے کو پال رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش کر رہا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ذہن سے بالا تر، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالی حکیم ہے، کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ وہی بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو یہ دے دو یہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے، لیکن وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ برا ہے۔ ہم مانگتے ہیں لیکن مایوس ہو جاتے ہیں مانگ کر کہ نہیں عطا ہوا، یہ سمجھتے ہیں کہ عطا نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، یہ ہمارے حق میں بہتر۔ اگر وہ راز کھل جائے تو ہم دور بھاگے اور دعا کرے راتوں میں اٹھ کے مولا اس کو مت دے، مجھے یہ چیز مجھے نہ عطا کر مجھے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب اپنے بندے کا برا چاہے گا؟ اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈال دی۔ یہ سب میں نے کیوں کیا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، یعنی حفاظت میں، نگہبانی میں پرورش پائے، اور ماں کو بھی خوف، کوئی کسی کو جو ہے وہ خوف نہ ہو۔ اب ایک ماں کا دل ہوتا ہے، بچے سے ملنا چاہتی ہے، معلوم ہے بچہ وہاں ہے، ملنا چاہتی ہے، ماں کا دل کیا ہے؟ تڑپتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام فرما دیا روزانہ ملاقات کا۔ فرعون کے دربار تک کوئی پہنچ نہیں، کہاں فرعون کا دربار بادشاہ بڑا، اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وہاں پہ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر سارے کام کیے، سارے راستے کھولے، اسباب کھولے، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے محل کے حجرے تک پہنچا دیا، محل کے حجرے تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور دودھ کسی اور ماں کا نہیں بلکہ آپ کے حقیقی والدہ محترمہ کا ہی پلایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے لیے بھی راستے کھولے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔